زندگی میں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ کنسرن ہے، مسئلہ ہی ایسا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر غسل فرض ہوتا ہے۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 اسباب ذکر فرمائے ہیں جو زیادہ تر وجہ بنتے ہیں کسی شخص پہ غسل کے فرض ہونے کی۔ ایک تو اس میں سبب ہے کہ جب مخصوص ایام حیض کے ایام مکمل ہوتے ہیں تو مکمل ہونے کے بعد عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ذکر فرمایا کہ نفاس کا خون جب بند ہوتا ہے، بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے جب یہ بند ہوتا ہے تو عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تیسرا سبب یہ بتایا کہ جب ازدواجی تعلق قائم ہو رہا ہو تو دخول ہوتے ہی مرد اور خاتون دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا، چاہے انزال نہ ہوا ہو۔ یہ تیسرا سبب ہے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ انسان کا مادہ منویہ اس کی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو اور پھر جسم سے نکل جائے تو اس مادہ منویہ کے نکلنے سے بھی مرد پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی 2 کنڈیشنز کا پورا ہونا ضروری ہے، اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہو جائے اور پھر جسم سے بھی باہر نکل جائے تو جیسے نکلے گا چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو اس سے غسل فرض ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اگر شہوت کے ساتھ جدا نہیں ہوا، وزن اٹھانے کی وجہ سے ہو گیا، کمزوری کی وجہ سے ہو گیا، تو اس مادہ منویہ کے نکلنے سے غسل کے فرض ہونے کا تعلق نہیں ہے۔ یہ 4 اسباب ہو گئے۔ 5واں سبب علماء کرام نے لکھا ہوا ہے کہ سوتی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوتی حالت میں احتلام کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح آپ اٹھیں اور ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کپڑوں پہ کوئی نشانات نظر نہیں آ رہے، لیکن رات کو خواب کا کچھ یاد پڑتا ہے اور یہ بھی یاد پڑتا ہے احتلام ہوا تھا، تو اس یاد پڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اصل ثبوت ہے، ثبوت نہیں ہے تو غسل فرض نہیں ہے۔ اگر صبح اٹھ کے آپ کپڑوں پہ نشانات دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ مادہ منویہ ہے تو غسل فرض ہو جائے گا، اور اگر یقین نہیں ہے مادہ منویہ کا لیکن اس کے مذی ہونے کا یقین ہے، جو مادہ منویہ سے پہلے پانی نکلتا ہے اس کو مذی کہتے ہیں، اس کے نکلنے کا یقین ہے، اور رات کو آپ کو احتلام ہونا بھی یاد آ رہا ہے کہ آنکھ کھلی تھی اور احتلام والے معاملات ہوئے تھے، تو مذی کے یقین پر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر اس کے علاوہ کا یقین ہے کہ پسینہ ہو سکتا ہے، پیشاب کے قطروں کا کسی کو مسئلہ ہے، وہ سمجھتا ہے نشانات پیشاب کے قطرے کے ہیں یا ودی کے ہیں، جو پیشاب سے پہلے گاڑھا لیسدار مادہ آتا ہے وہ ودی ہوتی ہے، تو ان ساری صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو سوتی حالت میں احتلام ہو جائے اور کپڑوں پہ قطرے ہیں اور جن کے مادہ منویہ ہونے کا یقین ہے یا مزی ہونے کا یقین ہے، پلس رات میں خواب یاد ہے یا رات میں اٹھنا اور احتلام ہونا یاد ہے، تو غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ 5 اسباب علماء کرام نے بیان فرمائے۔ اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کرنے سے پہلے مرد کو یہ 3 کام میں سے کوئی ایک کام کرنا ضروری ہے۔ یعنی غسل کرنے سے پہلے اب جو نسوں کے اندر مادہ منویہ بچا ہوا ہے نا، اس کو مکمل طور پر نکالنے سے پہلے اگر وہ غسل کرتا ہے اور غسل کے بعد پھر بچا ہوا مادہ نکل آتا ہے تو دوبارہ غسل فرض ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس کو نکالنے کے لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ یا تو تھوڑا اور سو جائے، جیسے اعضاء ڈھیلے پڑیں گے تو بچا ہوا مادہ منویہ نکل جائے گا، یا پیشاب کر لے تو جو بچا ہوا مادہ منویہ ہے وہ نکل جائے گا، یا تھوڑی چہل قدمی کر لے تو اس کے پریشر سے بچا ہوا مادہ منویہ نکل جائے گا۔ پھر غسل کے بعد اگر کوئی قطرہ آتا بھی ہے تو ہم کہیں گے یہ نیا مادہ منویہ ہے، یہ وہ شہوت والا نہیں ہے۔ جب نیا ہے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہ 3 کام کرنے سے پہلے غسل کیا اور بعد میں قطرہ محسوس ہوتا ہے جس کے مادہ منویہ کا یقین ہے تو پھر سے غسل فرض ہو جائے گا۔ تو یہ احتیاط کرنی چاہیے۔